أغ 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 بسم الله الرحمن الرحیم۔ حرف غین کا مخرج اور تلفظ۔ حرف غین کا مخرج ہے اوپری حلق، یعنی حلق کے اوپر کے حصے سے حرف غین کی آواز نکلتی ہے۔ یہ حلق کا نچلا حصہ ہے اور یہ حلق کا درمیانی حصہ ہے اور یہ حلق کا اوپری حصہ ہے۔ تو حرف غین یہاں اس اوپری حلق سے ادا ہوتا ہے، جیسے اغ أغ اغ۔ أغ یاد رہے کہ اردو یا ہندی کی طرح عربی زبان میں حرف گ اور گاف نہیں ہوتا ہے، بلکہ عربی میں اس کی جگہ حرف غین ہے۔ لیکن ہندی کے گ یا اردو کے گاف اور عربی کے غین حرف میں فرق یہ ہے کہ گ یا گاف کی آواز نرم اور پتلی ہوتی ہے، جبکہ غین کی آواز موٹی اور گاڑھی ہوتی ہے۔ لیکن اکثر غیر عرب مسلمان ہندی کے حرف گ یا اردو کے حرف گاف اور عربی کے حرف غین کی آواز میں فرق نہیں کرتے ہیں، اور وہ غین کی آواز بھی گ یا گاف کی طرح نکالتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اس لیے قرآن مجید تلاوت کرتے وقت ہمیں گ یا گاف کی آواز نہیں بلکہ غین کی آواز نکالنی ہے۔ مثال کے طور پر ان الفاظ کے تلفظ پر غور کیجئے۔ غین سے غالب، لیکن اکثر لوگ اسے غالب پڑھنے اور بولنے کے بجائے وہ اسے گ یا گاف سے غالب پڑھتے اور بولتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ تو یہ غین سے غالب ہے، غالب نہ کہ غالب۔ اسی طرح غین سے غلام، لیکن اکثر لوگ اسے غلام پڑھنے اور بولنے کے بجائے وہ اسے گ یا گاف سے غلام پڑھتے اور بولتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ تو یہ غین سے غلام ہے، غلام غلام نہ کہ غلام۔ اسی طرح غین سے غور، غور و فکر، لیکن اکثر لوگ اسے غور پڑھنے اور بولنے کے بجائے وہ اسے گ یا گاف سے غور پڑھتے اور بولتے ہیں، غور، جو کہ غلط ہے۔ یہ غین سے غور ہے، غور نہ کہ غور۔ اس لیے اب ہم یہاں سے حرف گ یا گاف اور حرف غین کے تلفظ میں فرق کرنے کے لیے مشق کرتے ہیں، اور آپ بھی میرے ساتھ ساتھ مشق کرتے چلیں۔ گ غ گ غ گ غ گی غی گی غی گی غی گو غو گو غو گو غو گا غا گا غا گا غا گی غی گی غی گی غی گو غو گو غو گو غو اگ اغ اگ اغ اگ اغ 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 غ غی غو غلبت غا غی غو اغ أغ اغ أغ أغ أغنياء إغ اغترف أغ أغشيت غ غيب غي غشاوة غو غلف غا غالب غي يغيظ غو يبغون